کہ اصل مقصد اتباع محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور تصوف کا حاصل یہ ہے کہ اتباع جو کیا جائے وہ محض اداکاری نہ ہو، اس میں خلوص دل بھی شامل ہو۔ یعنی اتباع سنت خلوص دل سے کیا جائے، دین پر عمل دل کی گہرائیوں سے کیا جائے، آخرت پر یقین محکم نصیب ہو۔ قرآن حکیم جو فرماتا ہے الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں سارے ایمانیات تو آگے، پھر تاکیداً فرماتا ہے وبالآخرۃ ھم یوقنون، حالانکہ ایمان بالآخرت الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اس میں ایمان بالآخرت بھی آ گیا، لیکن اس کی اہمیت کے لیے تاکیداً فرماتا ہے بالآخرۃ ھم یوقنون، آخرت پر انہیں یقین کامل ہوتا ہے، یہ ضروری ہے۔ تو یہ یقین کامل پیدا کرنے کے لیے ذکر قلبی، برکات نبوت اور اس شعبے کا نام تصوف رکھ دیا گیا۔ اس میں بڑی بحثیں ہوئی ہیں، علماء نے بہت باتیں لکھی ہیں کہ وہ صوف پہنتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا، صفائے قلب کا کام کرتے تھے اس لیے انہیں صوفی کہا گیا، لیکن میری ذاتی سمجھ کے مطابق جو میں سمجھا ہوں وہ یہ ہے، چہارگانہ فرائض نبوت میں تھا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ نبوت کا منصب جلیلہ لوگوں کی ہدایت کے لیے تھا، یہ مقصد تھا اس کا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہوا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کا رسول دعوت اللہ دیتا ہے اللہ کی باتوں سے، آیات الہی سے۔ وَيُزَكِّيهِمْ، جو قبول کرتا ہے اس کے دل کو پاک کرتا ہے، تزکیہ کرتا ہے اس کا۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، جب تزکیہ نصیب ہوتا ہے تو کتاب اور اس کی تفسیر، کتاب اور سنت، کتاب اور اس کا وہ مفہوم جو محمد الرسول نے ارشاد فرمایا۔ کتاب و حکمت کی اگر ہم ترجمہ سادہ اور سلیس اور عام فہم کرنا چاہیں تو ہوگا کتاب اور سنت، کیونکہ سنت کتاب کی تفسیر و تشریح ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو دیکھیں مقصد تو تھا کتاب و سنت کی تعلیم اور اس پر عمل، لیکن اس کے لیے دو درجے پہلے ضروری قرار پائے کہ پہلے تو بندہ ایمان قبول کرے، ایمان قبول نہیں کرتا تو اسے تعلیم کتاب و حکمت کیا ہوگی؟ پھر اس کا تزکیہ ہو، اس کا دل پاک ہو۔ تو یہ جو تزکیہ تھا، قرآن حکیم کا ترجمہ جب پرشین میں ہوا، جب فارس فتح ہوا، کسریٰ کی سلطنت جب گئی اور مسلمانوں نے جھنڈے آتش کدے ایران کو ٹھنڈا کر کے وہاں توحید کے جھنڈے گاڑے، تو اس خطے کو اللہ نے بڑی برکات سے نوازا اور بڑے بڑے جید علماء اور محدث فارس سے ہوئے۔ تو جو فارسی میں ترجمہ کیا گیا قرآن کریم کا، وہاں تزکیے کی جگہ فارسی میں تزکیہ عربی کے لفظ تھا، اس کا ترجمہ تصوف کیا گیا۔ تصوف دراصل وَيُزَكِّيهِمْ، اس کا ترجمہ صفائے قلب کیا گیا جس سے تصوف وجود میں آیا۔ تو تصوف کا کام یہ ہے کہ علم بھی دے، کہ علم کے بغیر تو عمل ممکن نہیں، ضروریات کا علم بھی دے، فرض کا جاننا فرض ہے، سنت کا جاننا سنت ہے، واجب کا جاننا واجب ہے۔
تصوف کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو قرآن و سنت کا علم بھی دیا جائے، ضروری فقہ سے آگاہ کیا جائے۔ دیکھیں کسی بھی شعبے میں عالم یا محقق یا کوئی بنتا ہے، دنیاوی شعبوں میں بھی ہر کوئی بندہ محقق تو نہیں ہوتا، لیکن زندگی گزارنے کے لیے ضروری باتیں ہر کوئی جانتا ہے اور سیکھتا ہے۔ دین میں بھی روزمرہ کے معمولات، فرائض، سنن، واجبات، معاملات، لین دین اور معیشت، معاشرت، سیاست، حق و انصاف، اپنے حقوق، دوسروں کے حقوق، یہ بنیادی باتیں جاننا ضروری ہوتا ہے۔ لہذا تصوف کے اداروں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ ضروری علم بھی دیں اور اس سے پہلے، ظاہری علم سے پہلے دلوں کی صفائی کریں، تزکیہ کریں، جو طریق نبوت ہے۔ یتلو علیہم آیاتی، الحمدللہ بندہ ایماندار مومن آتا ہے، اب اس کا تزکیہ ذکر اللہ کے نام سے ہی ہوگا، برکات نبوت سے ہوگا۔ تزکیہ ہوتا ہے تو پھر جو جو حرف اسے سکھائے جاتے ہیں اس کے لوح قلم پہ ثبت ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی پوری کوشش ان پر عمل کرنے کی کرتا ہے۔ اور علماء کو چاہیے میری رائے میں کہ اس پر سب سے زیادہ توجہ دیں، چونکہ اس کی نقل بہت زیادہ ہوگی۔ اور یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ سر میں درد ہے جی ٹھیک نہیں ہوتا، بڑی دوائیں کھائیں، اب سر کاٹ دو تو درد ٹھیک ہو جائے گا۔ تصوف کی نقل ہو گئی ہے تو تصوف کو نکال دو تو کام ٹھیک ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ تصوف روح ہے دین کی، روح نکال دو تو کیا باقی ایکٹنگ رہ جائے گی، اداکاری رہ جائے گی۔ حق یہ ہے کہ جس چیز کی نقل عام ہو جاتی ہے اس کے اصل کو عام کیا جائے۔ نقل کو روکنے کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصل شے کو مارکیٹ کیا جائے، عام کیا جائے، تو نقل از خود رک جاتی ہے۔ اب یہ جتنے مخلوق یہاں آپ کو لوگ نظر آتے ہیں، یہ سارے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی پیر خانے سے وابستہ تھے، الا ماشاءاللہ کوئی چند ایسے ہوں گے جو نہیں تھے، ورنہ ہر کوئی کہیں نہ کہیں سالانہ چندے بھی دے رہا تھا، سلامیاں بھی کر رہا تھا، آ جا بھی رہا تھا۔ اب تو کہیں نہیں جاتے، اب تو سیدھا سیدھا قرآن و سنت کو تلاش کرتے ہیں۔ تو نقل کا علاج یہ ہے کہ اصل مہیا کی جائے تاکہ لوگ نقل سے بچ جائیں۔ تو علماء کا یہ فریضہ ہے کہ اسے حاصل کریں، اس کمال کو، اسے سیکھیں اور لوگوں کو سکھائیں، تاکہ نقال پیروں سے اور نقلی باتوں سے اور نقلی رسومات سے اللہ انہیں محفوظ رکھے۔